یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، آپ کو جو ہو پسند بن جائے وہ جینا میرا، یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، آپ کو جو ہو پسند بن جائے وہ جینا میرا، جینا میرا۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو پسندیدہ غذاؤں کی اگر ہم بات کریں تو ان میں خربوزہ جیسے میں نے بیان کیا، تو خربوزہ بھی بیان ہوا، انگور بھی بیان ہوا، تر کھجور کے ساتھ خربوزے کا بھی بیان کیا۔ اگر تھوڑا سا آگے بڑھیں تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تربوز بھی بے حد پسند تھا۔ اب اگر تھوڑا سا میں اپنی اس وقت کی جو میں نے عرض کیا اس کو میں کنکلوژن کروں اور آپ کو میں فائنلی ایک بات عرض کرنے کی کوشش کروں کہ شہد، کھجور، شہد بہت فائدہ مند ہے، کھجور بہت فائدہ مند ہے اور خربوزہ بہت فائدہ مند ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، ہمارے خلیل بھائی سے پوچھتے ہیں کہ خلیل بھائی ذرا بتائیے کہ یہ شہد، خربوزہ اور یہ جو کھجور ہے اس کے فائدے کیا کیا ہیں؟ خربوزہ جو ہے معدے کے حوالے سے بہت ہی فائدہ مند ہے، اسی طرح سے گردوں کے حوالے سے، مثانے کے حوالے سے بہت ہی فائدہ مند یہ پھل ہے۔ شہد جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے اور تھکاوٹ دور کرنے کے لیے بہترین ایک چیز ہے، اور جس کے مختلف انداز ہیں اس کو استعمال کرنے کے۔ دل کے حوالے سے یہ فائدہ مند ہے، دماغ کے حوالے سے فائدہ مند ہے، اسی طرح سے معدے کے حوالے سے فائدہ مند ہے، آنتوں کے حوالے سے فائدہ مند ہے، گردوں کے حوالے سے فائدہ مند ہے، اسی طرح سے پوری باڈی کو، اعصاب کو یہ طاقت پہنچاتا ہے۔ کھجور جو ہے یہ جسمانی حوالے سے بہت ہی فائدہ مند ہے، پورے جسم کے حوالے سے، کمزوری کے حوالے سے، انسان بدن اگر دبلا ہے تو اس کے حوالے سے کھجور بڑی فائدہ مند ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اے عاشقان رسول سلسلہ پسند رسول اللہ کی لیے حاضر ہیں۔ آپ نے پچھلے سلسلے میں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند سے متعلق کچھ باتیں سنی ہوں گی کہ کیا کیا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند رہا ہے۔ ہم یہی خربوزہ، تربوز، ایون کہ شہد کے بارے میں بھی اگر دیکھیں تو ان کے فائدے کم نہیں ہیں، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پہ بھی دیکھا جائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ ان تمام تر چیزوں کے میڈیکلی فائدے کتنے زیادہ ہیں، اور کس جگہ پر آ کر مریض کو اگر کوئی ایسا خدا نہ خواستہ ڈیزیز ہو، پرابلم ہو، تو کہاں پر اس کو ایک احتیاط کر لینی چاہیے؟ تھوڑے سے آپ بھی اس معاملے میں رہنمائی فرما دیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، جیسا بھی ہم نے نگران شورا سے سنا کہ انہوں نے کچھ مختلف پھلوں کے بارے میں ترغیب دلائی ہے، تو پھلوں کا استعمال ہمیں اپنی غذا کے اندر بیلنس فارم کے اندر رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پھل جو ہیں ان کے اندر سیزن کے ساتھ ویری کرتے ہیں۔ جیسے انگور ہے، خربوزہ ہے، یہ ہر سیزن کے اندر خربوزہ ہے، تربوز ہے، یہ جس سیزن کے اندر آتا ہے اس سیزن کے حساب سے جو باڈی کے اندر ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ فلفل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ واٹر میلن یعنی تربوز کو اگر ہم لے لیں تو اس کو اسٹڈی کریں تو 90% اس کے اندر فلوڈ ہوتا ہے، یہ آتا ہی گرمیوں کے اندر ہے۔ اگر ہم تربوز کا استعمال کرتے ہیں گرمیوں کے اندر تو ڈی ہائیڈریشن کے سمٹم، ویکنس کے سمٹم، جو علامتیں جو گرمیوں کے اندر عموماً ہو جاتی ہیں، تو وہ تربوز کے استعمال سے انشاءاللہ عز و جل، لیکن لمیٹڈ مقدار کے اندر، ایک سٹینڈرڈ بیس جو ڈوز ہوتا ہے اس مقدار میں اگر ہم استعمال کریں گے تو اس کے فائدے ہمیں ملیں گے۔ اسی طرح فروٹ کا استعمال جو ہوتا ہے، اسٹینڈرڈ پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ
ہمیں بیلنس ڈائٹ کا استعمال کرنا ہوتا ہے، سبزیاں بھی استعمال کرنی ہے، فروٹ بھی استعمال کرنا ہے، میٹ کا استعمال بھی کرنا ہے، لیکن وہ ہے اپنے حسب مقدار۔ جو ڈائبٹک کے مرض ہیں ان کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد وہ اپنے پھل فروٹ وغیرہ کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں کہ ان کا شوگر کا سٹیٹس کتنا ہے۔ شہد کے بارے میں نگرانی شورا نے ابھی عرض کیا ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ میڈیکل پوائنٹس، میڈیکل ریویوز میں دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ شہد کے تو کافی فائدے موجود ہیں۔ سب سے ایک جو انٹرسٹنگ فائدہ جو ہے نا شہد کا، وہ ہے کہ جو آج کل ایک بہت مشہور بیماری ہے الرجی کی بیماری، دمے کی بیماری، اس کے بارے میں، شہد کے بارے میں جو ریسرچ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ شہد کام کرتا ہے ایز امیونو تھیراپی۔ امیونو تھیراپی کا مطلب ایسا ہوا کہ جن لوگوں کو الرجی کا مسئلہ ہے، دمے کی بیماری ہے، استھمیٹک پرابلم ہے، یا سانس کی جن کو بیماریاں ہیں، امیونو تھیراپی سے مطلب یہ ہوا کہ ان کے جو قوت مدافعت کا جو نظام ہے اس کو تقویت دیتا ہے شہد۔ شہد کے اندر اس طرح کے چیزیں موجود ہوتی ہیں، انگریڈینٹس کے جو اس طرح کی سانس کے امراض، دمے کے امراض، اس طرح کے امراض میں شہد بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ شہد کے ساتھ ایک ان امراض میں فائدہ مند ہے دمے کے، پھر دوسرا جو اس کا جو فائدہ ہے شہد کا امپورٹنٹ، یہ نیچرل شوگرز ہوتا ہے۔ 80% سمجھ لیں شوگر اس شہد کے اندر نیچرل شوگر ہے۔ تو آج کل ہم سنتے ہیں کہ انرجی ڈرنکس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو نیچرل انرجی ڈرنک کسی کو اگر بنانا ہو تو وہ شہد کا استعمال کرے، کیونکہ 80% شوگر موجود ہے اس کے اندر، وہ بھی نیچرل فارم کے اندر۔ شہد بھی اصلی ہونا چاہیے۔ شہد کا استعمال اگر آپ کریں گے تو اس سے جو باڈی کے اندر رننگ فیول جو چاہیے ہوتا ہے جسم کو، وہ موجود ہے گا۔ تو ریگولر شہد کا استعمال کرنے سے کام کرنے کی صلاحیت، کمزوری، ویکنس وہ دور ہوتی ہے۔ بہت ساری بیماریاں ہیں آج کل کے معاشرے میں موجود ہیں، ریڈیکل بیس انجوریز ہوتی ہیں، جیسے ریڈیشن کی وجہ سے انجوریز ہوتی ہے، فری ریڈیکل بیس انجوریز ہوتی ہیں۔ تو شہد کے اندر قدرتی طور پہ اینٹی آکسیڈنٹ کا پاور ہاؤس کہلاتا ہے، مطلب اتنی مقدار کے اندر اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہیں۔ آج کل تو اینٹی آکسیڈنٹ کی اسپیشل تھیراپیز بھی آ گئی ہیں، لیکن شہد واحد چیز ایسی ہے جو قدرتی طور پہ اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہیں۔ اور اینٹی آکسیڈنٹ کے استعمال سے ہوتا یہ ہے کہ جو کرونک بیماریاں ہیں، جیسے دمے کی بیماری ہے، آرتھرائٹس کی بیماری ہے، جوڑوں کے درد ہیں، دل کے امراض ہیں، بہت سارے امراض جو ہے جو یعنی بہت ڈوریشن کے اندر جا کے ہوتے ہیں، اینڈ شہد کا استعمال کرنے سے اس طرح کی موذی اور جان لیوا بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہے، جس میں بشمول کینسر بھی انکلوڈڈ ہے ٹو سم ایکسٹینٹ۔ آج کل ایک اور مشہور مسئلہ ہے، وہ ہے نیند کا پرابلم۔ شہد کے اندر قدرتی طور پہ اس طرح کی صلاحیت موجود ہے کہ شہد کا جو ریگولرلی استعمال کرتے ہیں، جیسے رات کے وقت استعمال کرتے ہیں، تو یہ رات میں عمومی طور پہ جن کی سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے، انسومنیا جس کو بولتے ہیں، اگر وہ شہد کا استعمال کرتے ہیں، نان ڈائبیٹک ہیں اور شہد کا استعمال کر رہے ہیں رات کو سونے سے پہلے، تو ان کی جو نیند کا ڈیوریشن ہے اور نیند کی جو کوالٹی ہے وہ امپروو کر سکتا ہے۔ ایک تو رننگ فلوئڈ ہونے کی وجہ سے، یعنی فیول ہونے کی وجہ سے کہ یہ اس کے اندر نیچرل شوگر موجود ہے، وہ کانسٹنٹ سپلائی آپ کے دماغ کو رکھتا ہے فیول فارم کے اندر۔ دوسرا یہ خود اٹسیلف اس کا اپنا رول ہے، وہ ہارمون جو دماغ میں ریلیز ہوتے ہیں نیند کی پروموشن کے لیے۔ تو شہد ابھی ہم نے سنا جیسے بہت سارے امراض، نیند کے امراض کے لیے اندر فائدہ مند ہے، دمے کے امراض کے اندر فائدہ مند ہے، دیگر کرونک امراض جو ہیں اس کے اندر شہد کا بہت اچھا فائدہ ہے۔ شہد اٹسیلف پیٹ کے معدے کے السر کے جن کو مرض ہے اس کے اندر بھی شہد کا کافی اچھا رول ہے، السر کے مریض بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر ایک خاص چیز اس کے بارے میں لکھی ہوئی ہے کہ نیچرل کف سیرپ ہے، کہ بچوں کے اندر اگر آپ شہد کا استعمال کرنا شروع کریں گے تو الرجی کے جن کو مسائل ہیں، کھانسی کا جن کا مسئلہ ہے، دمے کا جن کا مسئلہ ہے، اس میں شہد کا بہت اچھا رول ہے، اور اس کو نیچرل کف سیرپ بھی بولتے ہیں، نیچرل انرجی ڈرنک بھی بولتے ہیں۔ السر میں بھی اس کا بہت اچھا ماشاءاللہ رول ہے، اور نیند کے اندر بھی اس کا کافی اچھا رول ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، شہد کا استعمال، صحیح شہد، خالص شہد کا استعمال اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے، جن کو ڈائبٹک ہے
مشورہ کر کے شہد کا استعمال اپنا آپ کر سکتے ہیں ان دیگر فوائد کو دیکھتے ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب یہ جو ٹوٹل بات کیا سامنے آئی کہ ایک اللہ کی نعمت ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو پسند بھی فرمایا اور اس کو آپ نے اس کو کھایا بھی، تناول بھی فرمایا، نوازا ہے اس کو، اور ان پھلوں نے، ان چیزوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضریاں دی ہیں اور اس کے فائدے بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اب جو بچے ہیں، بچوں بعض اوقات پھل نہیں کھاتے، جب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ بچے بچپن سے ہی منع کر دیتے، نہیں امی میں نہیں کھاؤں گا، نہیں ابو میں نہیں کھاؤں گا، نہیں میں نہیں کھاؤں گا، تو بچیاں جب بچپن سے منع کرتے ہیں تو ہم ایوائڈ کر جاتے ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے کہ ایوائڈ نہ کریں۔ دودھ کے فائدے کیا کم ہیں؟ ہو کتنے فائدے دودھ کے، کس قدر کیلشیم اور وٹامن سے بھرپور ہے یہ دودھ، جبکہ واقعی دودھ ہو تو یہ اس کے فائدے کم نہیں ہیں۔ چلیں دودھ کے فائدے بھی سن لیتے ہیں۔ نگران شورا نے اس پہ بھی توجہ دلائی ہے کہ اصلی دودھ اور نقلی دودھ کے حوالے سے بھی اس کی تھوڑی پہچان کر لینی چاہیے۔ دودھ کے چونکہ اپنے خود بہت سارے فائدے ہیں تو اسی وجہ سے اس کی توجہ دلائی گئی ہے۔ دودھ کے فائدے سمجھنے ہیں میڈیکلی تو ہم اس کو یوں سمجھیں کہ پہلے ایک دن کا جو بچہ ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نرش یعنی پوری گروتھ اور ڈیولپمنٹ جو بچے کی ہوتی ہے ساری دودھ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے۔ مدر فیڈ ہوتا ہے، والدہ کا فیڈ ہوتا ہے، تو کمپلیٹ میل ہوتا ہے، کمپلیٹ ڈائٹ ہوتا ہے، اور اس کی بچے کی جتنی گروتھ ہوتی ہے، ہڈیوں کی گروتھ، مسلس کی گروتھ، انسانی دماغ کی گروتھ، ساری دودھ کے اندر اتنی نیوٹرینٹ ویلیو ہوتی ہے، ساری ریکوائرمنٹ بچے کی اس سے کمپلیٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے 2 سال کے بعد ایکسٹرا ڈائٹ شروع کر دی، ویننگ شروع ہو جاتی ہے، تو باڈی کی ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن دودھ کی ویلیو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ ہڈیاں انسان کے جسم کا ایک سٹرکچر ہے، فریم ورک ہوتا ہے۔ ہڈیوں کے اندر کیلشیم کی ریکوائرمنٹ پرسسٹنٹ ہے۔ ایک سروے کے رپورٹ کے حساب سے 90% لوگوں کے اندر وٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اسلامی بہنوں کے اندر اولڈ ایج میں جا کے کم و بیش 40 سال یا اس سے اوپر جا کے ہڈیوں کے بربرے کا پرابلم آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی ہوتی ہے۔ دودھ نیچرل سورس ہوتا ہے آف کیلشیم، تو دودھ کا استعمال اگر کرتے ہیں خالص دودھ صحیح مقدار کے اندر، تو ہڈیوں کی بیماریاں، ہڈیوں کی کمزوریاں جو ہوتے ہیں تو یہ اس کے امراض سے بچاؤ اس کا ممکن ہے۔ ہڈیوں کی بیماریاں جن کو ہوتی ہیں تو ان کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، ویک ہوتی ہیں، ان کا فریکچر ہونے کا چانسز زیادہ ہوتا ہے۔ تو شروع سے ہی کیلشیم کا استعمال رکھیں گے دودھ فارم، ملک فارم کے اندر، کیونکہ اس میں نیچرل سورس ہے کیلشیم کا۔ دوسرا، دودھ کے اندر اپنے پروٹین، اتنے نیچرل سورس ہے پروٹین کا۔ اب پروٹین کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ اس پروٹین کے فائدے جتنے بھی ہمارے مسلز ہوتے ہیں باڈی کے، یہ مسلز کے اندر پروٹین، امائنو ایسڈ چاہیے ہوتا ہے، پروٹین کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم دودھ کا استعمال کرتے ہیں تو دودھ ہمارا ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتا ہے، ساتھ ساتھ ہمارے مسلز کو بھی مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہڈیوں کی مضبوطی، پٹھوں کی مضبوطی، جو باڈی بلڈنگ کا کرتے ہیں وہ دودھ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کی باڈی کو پروٹین زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ یہ ہڈیوں کے امراض اولڈ ایج میں زیادہ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو السر کی بیماری ہوتی ہے، تیزابیت کی بیماری ہوتی ہے، وہ اگر دودھ کا استعمال کریں گے تو السر کی بیماری، تیزابیت کی بیماری میں اس کا بہت اچھا رول ہے، کیونکہ دودھ الکلائن ان نیچر ہوتا ہے، یعنی تیزابیت کو ختم کرتا ہے اور فائدہ مند ہوتا ہے معدے کے لیے۔ کرونک کانسٹیپیشن، قبض، جن کو قبض کا مرض ہے، قبض کے مرض کے جو شکار ہیں، وہ دودھ کا استعمال کریں گے تو دودھ کے استعمال سے ان کو قبض کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے گا۔ ایک اور مشہور مسئلہ ہے جو کہ نیند سے ریلیٹڈ ہے، انسومنیا کہلاتا ہے، جن کو نیند دیر سے آتی ہے یا کم آتی ہے۔ اکثر جو ڈاکٹرز ہیں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے آپ 1 گلاس دودھ کا استعمال کر لیں۔ دودھ بظاہر تو خیر دودھ ہے، لیکن اس کے اندر کچھ امائنو ایسڈ ایسے ہوتے ہیں، ٹرپٹوفین ہوتے ہیں اس کے اندر، جو انسانی جسم میں جا کے، دماغ میں جا کے، وہ کیمیکل اس طرح کی کمبینیشن بنتے ہیں کہ وہ نیند کو، نیچرل سلیپ کو، یعنی نیچرل نیند کو پروموٹ کرتا ہے۔
تو اگر ہم دودھ کا استعمال کریں گے انشاءاللہ عز و جل تو یہ نیند سے ریلیٹڈ امراض جو ہیں وہ بھی کم ہوں گے اور اچھی نیند آنا ممکن ہے. پھر انرجی ڈرنک کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. لوگ انرجی حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے ڈرنکس استعمال کرتے ہیں, لیکن اگر ہم اس کی جگہ صرف دودھ استعمال کریں تو دودھ اٹسیلف خود اس کے اندر اچھی نیچرل سورس ہے آف انرجی. اس میں پروٹین بھی ہے, کیلشیم بھی ہے, ساری باڈی کی ریکوائرمنٹ جو ہے ہماری دودھ کے ذریعے پوری ہو سکتی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین کچھ مدنی پھول دودھ کے حوالے سے یہ عرض کیے ہیں گے. دودھ کا جب بھی استعمال کریں تو یہ دیکھ لیں کہ دودھ کو استعمال کرنے سے پہلے گرم کر لیں. اس کو گرم کرنے کے بعد دودھ ہمیشہ استعمال کیا جائے. کچا دودھ کبھی بھی استعمال نہ کیا جائے. اور خالص دودھ کی پہچان, خالص دودھ عموماً ہر علاقے کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے دکان, وہاں سے خالص دودھ مل سکتا ہے. دودھ کا استعمال آپ کریں, بچوں میں بھی کریں, مڈل ایج کے اندر بھی کریں, اور اولڈ ایج کے اندر بھی دودھ کا کافی اچھا رول ہے اور استعمال صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. لیکن وہ مریض جن کا کولیسٹرول لیول ڈسٹرب ہے یا لپڈ پروفائل ڈسٹرب ہے, وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد ہی دودھ کا استعمال شروع کریں. دودھ ٹھنڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دودھ گرم بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن نیم گرم تھوڑا استعمال کریں گے تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ نیم گرم استعمال کرنے سے جو دانتوں کی جو لائننگ ہوتی ہے اس میں تھوڑی پروٹیکشن ہے. باقی ٹھنڈا دودھ بھی آپ چاہیں, لیکن زیادہ ٹھنڈا نہیں, نارمل ٹھنڈا آپ استعمال کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دودھ کے بے شمار فوائد ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ یہی سوچ رہا ہوں کہ کون سے اس کے فوائد بیان کیے جائیں اور کون سے نہ کیے جائیں. دودھ جو ہے معدے کی تیزابیت کے لیے بڑا مفید ہے, السر کے حوالے سے فائدہ مند ہے. اسی طرح سے دودھ ہڈیوں کے لیے بڑا مفید ہے, ہڈیوں کی نشو و نما کے لیے, کہ یہ ہڈیوں کی گروتھ کے لیے. دودھ کے اندر کیلشیم وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ ہڈیوں کے لیے بڑا مفید ہے. اسی طرح سے یہ دودھ جو ہے بچوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے بالخصوص مفید ہے, کہ ان کی صحت کے لیے اور ان کی تندرستی کے لیے یہ بہت بہتر ہے. اور اسی طرح سے دودھ کو مختلف انداز سے استعمال کیا جاتا ہے. تو دودھ وہی بہتر ہے کہ جو تندرست جانور کا حاصل ہو سکے. دودھ کے اندر بعض لوگوں کو دودھ پینے سے گیس وغیرہ پیٹ میں پیدا ہوتی ہے, تو اس کا بھی حل عرض کرتا ہوں کہ دودھ کے اندر اگر تھوڑا سا شہد ملا لیا جائے تو جن لوگوں کو دودھ گیس وغیرہ کی کیفیت پیدا کرتا ہے پیٹ کے اندر جا کر, یا بعض لوگوں کو جیسے دودھ پینے سے بلغم وغیرہ پیدا ہوتا ہے, تو وہ اگر دودھ کے اندر تھوڑا سا دار چینی یا تھوڑا سا شہد ملا لیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح سے کوشش کریں کہ دودھ کے اندر ویسے قدرتی مٹھاس ہوتی ہے, تو چینی وغیرہ کا اگر اس میں استعمال کیا جاتا ہے تو پھر اس سے بلغم بنتا ہے اور پیٹ میں گیسز وغیرہ پیدا ہوتی ہیں. تو ہو سکے تو بغیر چینی ہی کا دودھ استعمال کرنا چاہیے. تو اسی طرح سے دودھ پینے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ دودھ کے اندر کچھ بادام چھوٹے چھوٹے کاٹ کر آپ ڈال لیں, تو اس سے یہ پھر بچوں کو دیا جائے تو یہ بچوں کی کمزوری دور کرنے کے لیے, جو جسمانی طور پہ کمزور ہوتے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ عز و جل بڑا مفید ہے. بعض لوگوں کو نا کبھی کبھی ہچکی لگ جاتی ہے, وہ رک ہی نہیں رہی ہوتی, مختلف دوائیں بھی کھا رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے دودھ بڑا فائدہ مند ہے. اس کا انداز کیا ہے کہ ایک کپ دودھ کو گرم کریں اور اس کے اندر جو ہے 1 چمچ مکھن کا یا پھر 1 چمچ جو ہے دیسی گھی کا آپ ڈال کر پلا دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل ہچکیاں بھی جو ہے وہ رک جائیں گی. اور اسی طرح سے دودھ میں ادرک کے چند ٹکڑے جو ہے ڈال لیے جائیں, یا ادرک کا خشک ادرک کا پاؤڈر بھی آتا ہے وہ اگر ڈال لیا جائے, یا پھر تھوڑی سی کشمش ملا لی جائے, تو یا دونوں چیزوں کو ملا لیا جائے تو یہ پینے سے جسم کے اندر جو گیسز وغیرہ جو پیدا ہوتی ہیں اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح سے دمے کے مریض اور بلغمی مزاج والوں کو چاہیے کہ وہ دودھ میں الائچی, چھوٹی الائچی جو ہوتی ہے وہ, یا پھر چھہارا جو خشک کھجور ہوتی ہے وہ اگر ڈال کر استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل بلغمی مزاج والوں کو بھی دودھ پھر فائدہ کرے گا. اسی طرح سے دودھ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو پیشاب میں جلن ہوتی ہے, پیشاب کرتے ہیں تو جلن کے ساتھ ہوتا ہے, تو وہ اگر چاہیں تو سونف اور پیسی ہوئی مصری, سونف
جسے بادیان بھی کہا جاتا ہے، وہ اور پسی ہوئی مصری، یعنی دونوں ایک ایک چمچ اگر آپ لے لیں تو اس کو دودھ میں ایک مناسب مقدار میں ایک ایک چمچ آپ ڈال لیں تو پھر اس کو پیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل دودھ کی برکت سے وہ پیشاب وغیرہ کی جلن انشاءاللہ دور ہوگی۔ جی، یہ دودھ کے کچھ فائدے آپ نے سنے، یعنی دودھ بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور اس قدر پیاری یہ نعمت ہے۔ میں خود ذاتی طور پر الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا کروڑوں کرم ہے، دودھ بھی پسند ہے، انگور بھی پسند ہے، خربوزہ بھی پسند ہے، تربوز بھی پسند ہے، کھجور بھی میں کافی رغبت ہے مجھے کھجور میں، الحمدللہ مجھے کافی پسند ہے کھجور، خاص طور پر جب اجوا میسر آ جائے تو الحمدللہ بڑی مطلب کہ اجوا کھجور اور دودھ کو بعض اوقات ملا لیتا ہوں، اور الحمدللہ کئی مرتبہ بعض چیزوں میں یہ تصور بنتا ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ پسند تھی۔ اسی طرح شہد والا پانی، یہ بھی الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بے حد پسند ہے، اور اسپیشلی جب روزے سے جب ہم افطار کر رہے ہوتے ہیں تو افطار کے وقت شہد والا پانی یہ پیتے تو بس بہت بڑی رب کی یہ نعمت جیسے ملی ہوئی ہوتی ہے، اور بڑا اس پہ مطلب شکر کا پہلو سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے بچائے، نظر بد سے بچائے۔ تو آپ کو بھی کئی چیزیں ایسی پسند ہیں تو ان کو بچپن سے ہی مجھے بچپن سے میرے گھر والوں نے دودھ پلایا ہے، تو مجھے دودھ بچپن سے پسند ہے، تو آپ بھی دودھ پلائیں، بچوں کو دودھ کا عادی بنائیں۔ یقیناً یہ دودھ سے ہڈیاں، جیسے کہ ابھی آپ نے کئی باتیں سنی کہ دودھ سے کس قدر فوائد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کرے کہ ہم یہ پھل جو میں نے ابھی بیان کیا، فروٹ وغیرہ کے بارے میں جو بیان کیا، پھل فروٹ اور دیگر چیزوں کے بارے میں، اس کے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند بھی بیان ہوئی، اور اس کے جو طبی اور میڈیکلی فوائد ہیں میں نے وہ بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں وہی پسند ہونا چاہیے جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند کو پسند کرنے، اپنانے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ شہد کی جیسے میں نے ابھی بات کی نا آپ کو کہ شہد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بھی پسند رہا ہے، تو اس کے تعلق سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزانہ صبح کو ایک پیالہ شہد کا شربت نوش فرمایا کرتے، یعنی پیا کرتے تھے، ایک پیالہ شہد کا شربت پیا کرتے تھے۔ اور شہد کے تعلق سے قرآن کریم میں بھی ذکر موجود ہے، فیہ شفاء للناس، شہد میں لوگوں کی تندرستی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر بھی ارشاد فرمایا، اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ یعنی شفا دو چیزوں میں ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور شہد پینے میں۔ کمال ہے، یعنی شفا دو چیزوں میں بیان ہوئی، ایک کا تعلق کس قدر عبادت یعنی تلاوت، اور دوسرے کا تعلق ہے کہ کھانے پینے کے تعلق سے لے لیا، شہد قربان جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ اور اللہ کرے کہ یہ دونوں شفا والی جو فرمان جو ہے کہ ان دونوں میں شفا ہے، اللہ کرے ان دونوں کو اختیار کرنے کی ہمیں سعادت نصیب ہو۔ تلاوت تو پھر تلاوت ہی ہے، اور قرآن کریم کی جس قدر تلاوت کریں گے نا، کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے نا، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے نا تو دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کے زنگ کا جو علاج ہے، یعنی جس سے زنگ دل کا دور ہوتا ہے، وہ موت کو یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم تلاوت کرنے والے بھی بن جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے، جو کوئی ہر ماہ 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لے وہ اس مہینے کسی بڑی بلا میں مبتلا نہ ہوگا۔ تو
تو شہد کے تعلق سے چونکہ بات چلی تھی تو اور آپ نے ڈاکٹر صاحب سے بھی اور حکیم صاحب سے بھی شہد کے تعلق سے کافی طبی حوالے سے معلومات حاصل کی، تو میں نے بھی کہا کہ چلیں اب تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہد کا جو استعمال تھا اس کا ایک انداز بھی پتہ چل گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہد کے بارے میں جو کچھ ہمیں ارشاد فرمایا اس کا بھی ہمیں اندازہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شہد استعمال کرنے کی توفیق دے۔ اب یہ کہ بات وہی آ جاتی ہے کہ ملے خالص شہد، بس اب مل جاتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل چیزیں ملتی نہیں ہیں، اگر ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ مل بھی جائے گا اور فوائد بھی حاصل ہو جائیں گے۔ اسی طرح چونکہ ابھی آپ نے دودھ کے بارے میں بھی سنا کہ دودھ کا استعمال ہونا چاہیے، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پینے کی چیزوں میں دودھ پسند تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہدیہ یعنی گفٹ میں دودھ بھیجا گیا، جسے آپ نے اصحاب صفہ کو بھی پلایا اور خود بھی دودھ نوش فرمایا۔ اچھا، دودھ کی لسی بھی میرے آقا کو پسند تھی، مگر وہ کبھی آپ اسے نوازا کرتے تھے۔ اب دودھ کی لسی کس طرح کی تھی یہ میرے علم میں نہیں ہے، مگر دودھ کی لسی کا ذکر کتابوں میں آیا ہے۔ اچھا، گائے کا دودھ استعمال کرنے کے تعلق سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ گائے کا دودھ استعمال کرو یعنی پیا کرو، کیونکہ یہ ہر درخت سے غذا حاصل کرتی ہے اور اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اسی طرح ایک اور ارشاد سنیے کہ جب کوئی شخص دودھ پیے تو کہے، یعنی یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے ہمارے رب ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں مزید عطا فرما، کیونکہ دودھ کے سوا ایسی کوئی چیز نہیں جو کھانے اور پانی دونوں کی جگہ کفایت کرے۔ یعنی صرف دودھ میں وہ نعمت ہے جو بھوک اور پیاس دونوں کو دور کرتا ہے، لہذا یہ غذا بھی ہے اور مشروب بھی یعنی پانی بھی ہے۔ تو چونکہ اب دودھ کی بات، شہد کی بات میں نے بیان کر ہی دی تھی، تو یہاں پر دودھ اور شہد سے تعلق رکھنے والی کچھ روایات اور اس معاملے میں مزید جو ہمیں بزرگوں سے باتیں ملی تھیں وہ بھی آپ تک پہنچائی ہیں۔ استعمال کریں، صحت بھی اچھی رہے گی اور برکتیں بھی نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق ہی جینا نصیب فرمائے، اور کھائیں پئیں جو بھی کریں، اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ چیزیں پسند تھیں تو اس کو استعمال کر لینا چاہیے، بلکہ پسند اور دل کے ساتھ، دلی رغبت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ دعوت اسلامی کے اس پیارے پیارے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے اور خوب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے جام جو یہاں بھر بھر کے پلائے جاتے ہیں، آپ بھی پئیں، میں بھی پیوں، اور اس کو مدنی قافلوں کے ذریعے ان جام کو، عشق و محبت کے ان پیارے پیارے میٹھے میٹھے جام کو ہم بھی عام کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، آپ کو جو ہو پسند بن جائے وہ جینا میرا، یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، آپ کو جو ہو پسند بن جائے وہ جینا میرا،